اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ انا ہو یا انا ہو، ہر دو حالتوں میں اس کے معنی بے شک ہی رہیں گے۔ اور فہم القرآن آسان کورس پڑھتے ہوئے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی کلمے کے اندر نون ثقیلہ آ جائے، یعنی نون جس کے اوپر شد ہے وہ آ جائے، انا آ جائے، انا آ جائے، یا لام لازم آ جائے، یا کلمہ قد آ جائے، یا دونوں ملا کر لام اور قد کو ملا کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اس طرح آ جائے تو ان سب کے معنی یقیناً ہوتے ہیں۔ تاکید کے لیے یہ کلمات استعمال ہوتے ہیں۔ اور الذین جو سب اشخاص، الذی کی یہ جمع ہے، اور یہ دونوں کلمات تو 1.5 میں سے ہیں، بار بار آنے والے ہیں۔ کافرو کے آخر پہ تو واو الف لکھا ہوا ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ واو الف، واو نون، یا نون یہ تو جمع کی علامتیں ہیں۔ جس کلمے کے آخر پر یہ علامتیں لگ جائیں اس کلمے کو جمع بنا دیتی ہیں۔ باقی رہ گیا کلمہ کافرہ۔ کافر کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کافرہ جس نے انکار کیا، فعلا کے وزن پہ، اور کافرو جن سب نے انکار کیا۔ یہ جو ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ جو متقی حضرات جو جن چیزوں کو مانتے ہیں اس سے اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ ان الذین کافروا، بے شک ان تمام لوگوں جنہوں نے کفر کیا ہے، سواء جو انکار کر چکے ہیں، سوا کہتے ہیں برابر ہے۔ یہ کلمہ سوا یسوی سے بنا ہے، ضربہ یضربو اس کا وزن ہے، یعنی کسی زیادتی سے پاک یا کمی سے پاک ہونا، برابر ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ تمام لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہیں علیہم ان پر، ان کے لیے تو برابر ہے اانذرتہم۔ یہ کلمے کے شروع میں ایک الف کا اضافہ ہے، اسے حمزہ استفہام کہتے ہیں۔ ہم نے تو پڑھا تھا کہ یہ کلمے کے شروع میں الف 3 حالتوں میں آتا ہے، یا تو استفہام کے لیے آتا ہے، یا متکلم کے لیے آتا ہے، اور مضارع کی علامت کے طور پر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اکتبو، میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا۔ اکتبو مضارع کی علامت سے پہلے آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اکتبو یہ سوال کے لیے آیا ہے، استفہام کے لیے ہے، کیا میں لکھتا ہوں، یا یہ امر کے لیے آتا ہے، اکتب لکھو۔ یہ جو آخر پہ جزم آ گئی ہے اس نے بتا دیا کہ یہ امر کے لیے ہے۔ یہاں پہ جو کلمہ آیا ہے شروع میں، یہ تو حمزہ استفہام کہلاتا ہے، لیکن حمزہ استفہام اگر ماضی سے پہلے آ جائے اور اس کے بعد مضارع ہے، اور تنذر یہ مضارع ہے لیکن اس کو بھی ماضی بنا دیا گیا ہے لم کے ساتھ، اگر ایسی صورتحال ہو تو یہ سوال اور کیا کے معنوں میں یہ جملہ کلمہ نہیں آئے گا۔ یہ جو حمزہ استفہام ہے اب اس کے معنی چاہے یا خواہ، یعنی خواہ برابر ہے، خواہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، ان معنوں میں آتا ہے۔ انذار کا کلمہ بھی استعمال کرتے ہیں ہم اردو ادب کے اندر، نذیر کا کلمہ استعمال کرتے ہیں ہم، لیکن یہ سمجھنے والی بات ہے کہ تا کے اوپر زبر آ گئی ہے۔ کلمے کے آخر پہ تا جو آتی ہے وہ تو 4 حالتوں میں ہم نے پڑھی ہے، یا تو اس کے اوپر پیش آئے گی، یا زبر آئے گی، یا زیر آئے گی، یا اس کے اوپر جزم آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ کتبتو میں نے لکھا، تو پیش نے میں کے معنی دے دیے۔ کتبتا تو ایک مذکر نے لکھا، کتبتی تو ایک مؤنث نے لکھا،
اور کاتبت اس ایک مؤنث نے لکھا. بالکل اس طرح انذرا اس نے ڈرایا، انذرتا تو ایک مذکر نے ڈرایا، انذرتو میں نے ڈرایا، انذرتی تو ایک مؤنث نے ڈرایا، اور اگر ہوتا انذرت پھر معنی ہوتے اس ایک مؤنث نے ڈرایا. انذرتا چاہے آپ ڈراتے، ہم ان سب کو، ام سوالیہ جملے کے اندر ام جو ہے یہ او کی جگہ مان آتا ہے، یعنی یا کے لیے استعمال ہوتا ہے. یا لم تنذر، لم نفی کے لیے آتا ہے، مضارع سے پہلے آتا ہے اور اسے ماضی کر دیتا ہے. تنذر، انذرا ینذرو وہ ڈراتا ہے یا ڈرائے گا، تنذرو تم ڈراتے ہو یا ڈراؤ گے، انذرو میں ڈراتا ہوں یا ڈراؤں گا، ننذرو ہم ڈراتے ہیں یا ڈرائیں گے. ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈراتے، لا یؤمنون ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. لا نہیں، آمنا وہ ایک شخص ایمان لایا، یومنو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا، اور یومنون وہ سب ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے، اور لا یومنون وہ ایمان نہیں لاتے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے ان کے لیے یکساں ہیں، ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. بہرحال لا یؤمنون وہ تو ایمان نہیں لائیں گے. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام